اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ سیام کا بابرکت پہلا عشرہ جا رہا ہے اور آج پہلا جمعہ تھا رمضان المبارک کا۔ تو جیسے جیسے روزے گزرتے جا رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیوں کا رش بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور جس تیز رفتاری سے مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس رفتار سے 1000 گنا زیادہ تیز رفتاری سے مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ماہ سیام میں یا رمضان کے مہینے میں خداوند کریم شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ یہ تو الگ موضوع ہے کہ میں اس کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، اس حقائق کو، اس روایت سے، لیکن چلو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ حقائق، یہ روایت سچ مان لیتے ہیں۔ تو ہر ماہ رمضان میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ باقی 11 ماہ کی نسبت اس میں ذخیرہ اندوزی بھی زیادہ ہوتی ہے، منافع خوری بھی زیادہ ہوتی ہے، ناپ تول میں بھی کمی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ملاوٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے چیزوں میں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شیطان کے بند ہونے کی وجہ سے ہو؟ تو میری عاجزانہ تجویز ہے، ایک دفعہ شیطان کو ماہ رمضان میں کھول کے دیکھ لیں اور پاکستانی مسلمانوں کو پابند کر کے دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے اس انسانیت سوز جو ہمارا رویہ ہے، اس میں کچھ فرق پڑ جائے، اور اس طرح ماہ رمضان میں لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ کچھ اگر بالکل بند نہیں تو کم ضرور ہو سکے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو دوسری بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف قسم کے شربت پلائے جاتے ہیں، ریاست کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، اور دین فروشوں کی طرف سے، مذہب فروشوں کی طرف سے۔ حکمران یہاں نجائز حکمران ہوں، جیسے پاکستان پہ قابض ہیں نجائز ایک ٹولہ بدماشیہ کا، وہ یا دنیا کا کوئی بھی مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والا، اور پاکستان میں اللہ ماشاء اللہ مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے زیادہ ہیں، اور مذہب کی اصلی روح پہ عمل کرنے والے کم ہیں۔ تو یہ دونوں ٹولے، ان کا کاروبار ہی نفرت پہ چلتا ہے۔ جتنی زیادہ نفرت ہوگی اتنا ہی ان کا کاروبار چمکے گا۔ یہ انسانوں کو گروہوں میں بانٹ کے رکھتے ہیں، اور ان میں اتنی شدید نفرت پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں، سیاستدان سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے نام پہ بانٹ دیتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کی ساری جو ہے نا وہ چاپقدستی ہے، اور مذہب فروشوں کی، اور مذہب فروش کہتے ہیں وہ شیطان کا بند کرنا، کھولنا۔ تو مذہب فروش جو ہے، دین فروش، وہ ہمیں کہتا ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پاک اتنی بار پڑھو رمضان میں تو تقدیر بدل جائے گی۔ میں اس رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم جتنے مرضی قرآن پاک حفظ کر لیں، جتنے قرآن پاک مرضی تلاوت کر کے رمضان میں ختم کر لیں، ایک سپارہ تو تراویحوں میں اکثر مسجدوں میں نے سنا پڑھا جاتا ہے، میں تو نہیں جاتا کہیں، تو جتنے مرضی ایک دن میں 100 روزہ رکھ کے دیکھ لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اور جتنے مرضی خشوع و خضوع سے حقوق اللہ ادا کر کے دیکھ لیں، نہ ہمارا معاشرہ، نہ ملک، نہ اس میں امن و سکون آ سکتا ہے، نہ اس میں خوشحالی آ سکتی ہے، نہ اس میں بہتری آ سکتی ہے۔
نہ ہم متمدن معاشرہ بن سکتے ہیں، نہ خوشحال ملک ریاست معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے، اور کسی بھی معاشرہ کی تنزلی یا ترقی کا انحصار ہمیشہ دو باتوں پہ ہوتا ہے: حقوق العباد، اعلیٰ اخلاق کے حامل سوسائٹی، اعلیٰ کردار کی حامل سوسائٹی، جسے ہم حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید ترین دنیاوی علم اور جدید ترین ٹیکنالوجی میں دسترس حاصل ہونا۔ جب سے انسانی معاشرہ قائم ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک جس بھی معاشرے نے، جس بھی ملک نے، جس بھی ریاست نے ترقی کی ہے، وہ انہی دو اصولوں کو اپنا کر کی ہے: حقوق العباد کی سختی یعنی اخلاق عالیہ کردار کی پختگی، ملاوٹ نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، نجائز منافع خوری نہ کرنا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ تو جب ان اخلاقی پیمانوں کی کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی ملک ریاست حامل ہوگے، ساتھ وہ اعلیٰ ترین، جدید ترین دنیاوی علوم اور جدید مہارتوں میں، جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لیں گے، تو پھر اس معاشرے کو ترقی یافتہ، خوشحال، مضبوط، متمدن ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہی اصول ہے، ہم آج اپنا لیں، کل اپنا لیں، مزید اپنی نسلوں کی بربادی کر کے اپنا لیں۔ اس کے علاوہ ترقی کا، خوشحالی کا، امن و سکون کا، عدل کا اور کوئی دوسرا راستہ دنیا میں موجود ہی نہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم کم از کم، میرے سمیت ہم سب حکمران اور ہم عوام تو نہیں، ہم غلام 24 کروڑ اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ ہم شیطان پہ تہمت لگاتے رہیں، اسے دشنام ترازی کرتے رہیں، اسے الزام تراشی کرتے رہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے فرائض منصبی کتنی ایمانداری سے، کتنی دیانتداری سے کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق العباد کتنی ایمانداری، دیانتداری سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دنیاوی علم وہ کتنا ہے، کس پائے کا ہے، اور ہمارے پاس جدید مہارتیں یا ٹیکنالوجی، اس میں ہمیں کتنی دسترس حاصل ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں اور اس راستے پہ چلیں، انشاءاللہ العزیز صدیوں میں نہیں، دہائیوں میں نہیں، چند سالوں میں، 2-4 سالوں میں یہی پاکستان کا دوزخنما معاشرہ، یہی جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ایک تو ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، دوسری میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو پاکستان کو اللہ پاک سلامت رکھے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو سلامت رکھے، غزہ کے مسلمانوں کو ان کی حقیقی آزادی اللہ پاک جلد از جلد نصیب فرماوے، اور ان کو صہیونی بربریت، ظلم، تشدد سے نجات دے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ پاکستان والوں کو بھی اللہ پاک شخصی آزادی اور ان کے بنیادی شخصی حقوق اللہ پاک جلد از جلد عطا فرمائے، اور ہمیں بدماشیہ سے نجات دے۔ اور آخر میں نعرہ: پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔